وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو تبدیل کر دے، برائی کو ختم کر دے۔ اور فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر وہ ہاتھ سے برائی کو تبدیل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا فَبِلِسَانِهِ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے اسے تبدیل کرے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا کہ زبان سے بھی وہ برائی کو تبدیل نہیں کر سکتا یا برائی کو برائی نہیں کہہ سکتا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَبِقَلْبِهِ، تو اسے چاہیے کہ اپنے دل سے برائی کو تبدیل کرے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ کمزور ایمان ہے، یعنی آخری درجہ جو ہے بالکل ایمان کے کمزور ہونے کا وہ یہ ہے کہ دل کے ساتھ برائی کو تبدیل کرے، یعنی برائی کو برائی جانے۔ اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں فَبِقَلْبِهِ سے مراد کیا ہے کہ دل کے ساتھ برائی کو تبدیل کرے۔ فرمایا کہ بے اللہ یردا بِهِ وَيُنْكِرُهُ فِي بَاطِنِهِ، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دل کے ساتھ وہ اس پر راضی نہ ہو، اور بلکہ باطن کے اندر، دل کے اندر کم از کم انکار کرے اس چیز سے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ برائی ہے، یہ گندی ہے، یعنی دل کے اندر برائی کو برائی سمجھے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر راضی نہ ہو بلکہ اس کے خلاف ہو۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سب سے کمزور ایمان ہے، سب سے زیادہ کمزور ایمان ہے۔ اور اگر کسی کے سینے کے اندر اتنی بھی ایمان کی، یعنی اتنا کمزور ایمان بھی نہ ہو کہ وہ برائی کو برائی سمجھ سکیں دل کے اندر، تو پھر ایمان ہے ہی نہیں، پھر ایمان اس سینے سے ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر یہ فرمان مسلم شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے، اور اسی طرح کی مفہوم کی احادیث مبارکہ دیگر ستہ کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی برائی کو دیکھے کسی جگہ پر بھی، اگر وہ ہاتھ سے اس برائی کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو ہاتھ سے تبدیل کرے۔ یہ سب سے قوی ایمان ہے اور سب سے طاقتور ایمان کی علامت ہے کہ اگر وہ اپنے ہاتھ سے، اپنے زور بازو سے اگر اسے تبدیل کر دیتا ہے تو یہ سب سے زیادہ طاقتور ایمان کی دلیل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی اپنے ہاتھ سے برائی کو روک نہیں سکتا، برائی کو تبدیل کر نہیں سکتا، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ زبان سے کہے، زبان سے منع کرے اور بتائے کہ یہ کام غلط ہے، یہ برائی ہے، یہ ناجائز ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ایمان کا ایک درمیانہ حصہ ہے، نہ بہت کمزور ہے نہ بہت طاقتور ہے۔ اور اگر یہ ایسا بھی نہ کر سکے تو دل کے اندر اگر برا جانے، دل کے اندر اگر برا سمجھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سب سے زیادہ کمزور ایمان کی دلیل ہے کہ اس کا ایمان بہت کمزور ہے۔ تو یہ احادیث مبارکہ ذہن کے اندر رکھیں۔ تو اس حدیث مبارکہ کے مفہوم سے یہ پتہ چلا کہ برائی کو دیکھنے کے بعد اسے تبدیل کرنے کا حکم ہے۔ برائی کو دیکھیں، جب بھی کسی بھی جگہ پر، کسی بھی مقام پر کسی بھی برائی کو دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جا رہی ہے، حکم ہے اسے تبدیل کریں۔ ہاں، اب یہ تین قسموں کے اندر آ جاتا ہے کہ ہاتھ سے ہم تبدیل کر سکتے ہیں یا زبان سے کہہ سکتے ہیں۔ اگر ہاتھ سے کر سکتے تو ہاتھ سے کریں، اگر اتنی طاقت ہے کہ زبان سے آپ کی بات، کم از کم آپ کی بات سنی جائے گی، تو آپ اپنی زبان سے کہیں کہ یہ کام غلط ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ برائی کے خلاف یہ جہاد کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ جب ہم برائی کو برائی سمجھیں گے، برائی کو برائی کہیں گے
اور اسے ہاتھ سے زبان سے تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے یا دل کے اندر اسے تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے معاشرے کے اندر برائی پروان نہیں چڑھے گی، اور ہماری نسلوں کو پتہ چلے گا کہ یہ برائی ہے، یہ کام غلط ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، یہ ہماری نئی نسلوں کو پتہ چلے گا۔ اگر ہم برائی کو برائی نہیں کہیں گے اور برائی کے خلاف بات تک بھی نہیں کریں گے تو لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ برائی ہے۔ آہستہ آہستہ شیطان ان کے دلوں کے اندر اور دماغ کے اندر یہ بات ڈال دے گا کہ یہ چیز ٹھیک ہے جی، دیکھو فلاں بھی کرتا ہے، فلاں بھی کرتا ہے، کسی نے منع کیا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر ایسی آج کل برائیاں موجود ہیں کہ جسے معاشرے کے اندر لوگ نہیں روکتے، نہیں ٹوکتے، لیکن وہ آج عروج پر ہیں، رسومات کے نام پر یا کچھ اور ایسی چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں کہ دھڑلے کے ساتھ لوگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی خوشی کا موقع ہے کہ یہ ہونی چاہیے، کیا ہے اس میں؟ اس لیے کہ کسی نے آج تک روکا نہیں ہے، بلکہ روکنے کے اگر ایک روکنے والا ہو بھی اور ایک منع کرنے والا ہو بھی تو 10 جو ہیں وہ کہنے والے ہوتے ہیں کہ نہیں جی آپ کریں جی، تو اب جو اس پر راضی ہو جائے برائی کے کام پر تو وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، چاہے وہ ایک چھوٹی سی برائی کیوں نہ ہو۔ ایک صغیرہ گناہ بھی اگر اسے کوئی ہلکا جانے یا حلال سمجھے یا جائز سمجھے تو وہ کافر ہو جاتا ہے بالاتفاق، اس کے اندر کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ تو یہ اتنا بڑا حکم کیوں دیا جا رہا ہے کہ ہاتھ سے اگر روک سکتے ہو برائی تو ہاتھ سے روکو، زبان سے روک سکتے ہو تو زبان سے روکو، اس لیے کہ اس میں ایمان کا خطرہ پڑ جاتا ہے، اور معاشرے کے اندر جو برائی ہے وہ جڑیں پکڑ لیتی ہے۔ جب بندہ مومن اپنے اس فرض پر عمل کرتا رہے گا، برائی کو برائی کہتا رہے گا، تو پھر وہ برائی معاشرے سے دور بھی ہو سکتی ہے اور اپنے ایمان کو بھی لوگ بچا سکیں گے۔ تو کم از کم جو درجہ بتایا گیا ہے، ایک کمزور ایمان والے کا مقام و مرتبہ بھی یہ ہے کہ وہ برائی کو برائی ہی سمجھتا ہے، وہ کبھی برائی پر راضی نہیں ہوتا یا برائی کو جائز نہیں سمجھتا۔ جو برائی پر راضی ہو جائے، برائی کو جائز سمجھ لے تو وہ مسلمان نہیں ہے، نہ وہ با ایمان ہے، بلکہ وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو چکا ہے، ایمان سے خالی اور عاری ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔